یہ نمازیں ہیں جو ہمیں بے حیائیوں سے روکتی ہیں، بری باتوں سے روکتی ہیں۔ ہاں، نماز کی طرح پڑھنی چاہیے، نماز کی طرح پڑھنی چاہیے۔ جیسے ہم نے پچھلے جمعے میں بھی کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہماری نماز ہو رہی ہے کہ نہیں، ہم جلدی سے بھاگ کے جاتے ہیں، نمازوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میں نے تکبیر تحریمہ کا ذکر پہ کہا تھا، یعنی جب امام اللہ اکبر کہتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے امام نیت باندھتا ہے تو ہم لوگ پیچھے خالی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور منہ سے اللہ اکبر نہیں کہتے۔ تو جب تک ہر ایک بندہ، ہر ایک مقتدی، ہر ایک مصلی اپنے منہ سے اللہ اکبر نہیں کہے گا، وہ نماز میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے بتایا تھا پچھلے جمعہ کو، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سنا بھی۔ اب اس میں چند باتیں اور ملاحظہ کریں۔ ایک تو یہ چیز کہ اللہ اکبر جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، جس سے نماز شروع ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز میں داخل ہو گئے۔ امام صاحب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، آپ نے بھی پیچھے اللہ اکبر کہا، مگر امام سے پہلے اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا۔ مثال کے طور پہ امام صاحب تھوڑے قرأت کے ساتھ اللہ اکبر اس طریقے سے امام نے کہا اور آپ نے جلدی اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا، ابھی امام نے اللہ ہی لفظ پورا کیا تھا اور آپ اکبر بھی کہہ کے بیٹھ گئے، تو امام سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو یہ نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑی عجلت کرتے ہیں، بڑی جلدی میں رہتے ہیں، امام سجدے سے اٹھا، ابھی امام دوسرے سجدے میں گیا نہیں کہ یہ آدھے جھک جاتے ہیں، امام سے پہلے سجدے میں جانے کی جلدی کرتے ہیں، امام سے پہلے رکوع میں جانے کی جلدی کرتے ہیں۔ تو امام پر سبقت کرنا، امام سے آگے بڑھنا، امام سے آگے اللہ اکبر کہنا، تو آپ کی نماز جو ہے یہ باطل ہو جائے گی، نماز ہوگی نہیں۔ تو اس چیز کا دھیان رکھیں، جب امام اللہ اکبر کہے آپ اس کے بعد اللہ اکبر کہیں، آپ امام کے بعد اللہ اکبر کہیں، اور کتنی آواز سے کہنا ہے؟ اتنی آواز سے کہیں کہ آپ خود سن لیں۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ جس سے نماز میں داخل ہوتے ہیں یہ فرض ہے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، امام صاحب رکوع میں ہیں، مقتدی تمام مصلی رکوع میں ہیں، آپ آئے وضو وغیرہ کر کر آپ جیسے نہ داخل ہوئے دیکھا رکوع میں ہیں، تو آپ نے کیا کہا کہ بھائی چلو جلدی سے امام کا ساتھ لے لیتے ہیں۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں رکعت مل جائے، کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے کہتے رکوع میں چلے جاتے ہیں، یعنی ان کا اللہ اکبر کہنا جو ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتے رکوع میں پہنچ گئے، جھک گئے پورے۔ اللہ اکبر بحالت قیام کہنا فرض ہے، بحالت قیام کہنا یعنی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائے، ہماری نماز ختم ہو جائے، ہماری رکعت چھوٹ جائے۔ بہت لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ ماشاءاللہ جانکار ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کرتے ہیں کہ بھائی اگر امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو ہماری رکعت نہ چلی جائے، تو وہ جلدی جلدی آئے اور اللہ اکبر کہتے کہتے وہ رکوع میں پہنچ گئے، اللہ اکبر کہتے کہتے وہ رکوع میں پہنچ گئے، تو وہ اللہ اکبر آپ کا تکبیر تحریمہ مکمل نہیں ہوا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ کھڑے ہو کر اطمینان سے پہلے اللہ اکبر کہیں۔ ہاں، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر کہا پھر آپ رکوع میں جائیے۔ اگر امام کو پا لیتے ہیں، امام صاحب سے آپ کی رکوع میں ملاقات ہو جاتی ہے تو بہتر ہے، نہیں ہوتی ہے تو آپ کی کم سے کم ایک رکعت جائے گی، نماز نہیں جائے گی، آپ کی ایک رکعت چھوٹے گی، نماز خراب نہیں ہوگی۔ تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں نہ جائیں بلکہ کھڑے ہو کر اطمینان سے پہلے اللہ اکبر کہیں، پھر رکوع میں جائیں، پھر امام صاحب سے ملاقات کریں۔ اب رکوع میں پہنچ گئے، رکوع میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، ہے نا؟ رکوع میں یہی پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم۔ میرے ساتھ ایک بار پڑھیں، سبحان ربی العظیم۔
یہ رکوع میں پڑھتے ہیں۔ تمام تعریفیں، عزت والا، عظمت والا ہمارا وہ رب، عزت والا، عظمت والا، عظیم بز عظمت والا رب، یہ رکوع میں پڑھتے ہیں۔ مگر کیونکہ آپ کی زبان بنگلہ ہے، آپ کی زبان بنگلہ ہے،